احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الوسائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، دماد مصطفیٰ، خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، تو آپ کی شہادت جو ہے 18 ذی الحجہ کو ہے، تو اس حوالے سے آپ کے مناقب اور فضائل کے حوالے سے چند حدیث پاک۔ ویسے تو آپ کے فضائل اور مناقب پر جو ہے وہ حدیث طیبہ کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن چند حدیث طیبہ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی حدیث پاک جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے جس شخص نے سب سے پہلے حبشہ کی ہجرت کی وہ عثمان بن عفان تھے۔ وہ اپنی اہلیہ محترمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر طویل مدت کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اکثر ہی انتظار فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص حبشہ سے آنے والا مجھے مل جائے، وہ مجھے بتائے کہ میرے داماد اور میری بیٹی کے بارے میں کوئی ان کے آل احوال کے حوالے سے کوئی مجھے ان کی خیر خبر دے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ قریش کی ایک خاتون جو ہے وہ ملک حبشہ سے یہاں پر آئیں مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے حضرت عثمان یا میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے ابو القاسم کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کو کس حال میں دیکھا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا اور آپ کی صاحبزادی کو کہ وہ ایک آہستہ چلنے والے حمار پر جو ہے وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا ہوا ہے، اور خود جو ہے حضرت عثمان غنی وہ پیدل چل رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث طیبہ جو ہے معجم الکبیر میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انفرادی شان ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی شخص نے بھی اللہ کی طرف ہجرت جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کی سوائے سیدنا عثمان غنی کی۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سید بن مسیب سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان سے ملے، وہ اس وقت بہت ہی غم زدہ اور سخت رنجیدہ تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ حال دیکھ کر فرمایا عثمان تمہارا یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا کسی شخص پر بھی ایسی مصیبت آئی ہے جو مجھ پر آئی ہے؟ آپ کی صاحبزادی جو میرے ساتھ تھیں یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات پا گئی ہیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ اس صدمہ سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور آپ سے دامادی کا رشتہ جو شرف مجھے نصیب تھا اب وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور میں اس عظیم نعمت اور سعادت سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ عثمان کیا تم ایسا ہی کہتے ہو اور تمہیں اس کا صدمہ اور رنج ہے؟ یعنی جس طرح تم نے کہا ہے کہ کیا تمہارے صدمے اور غم کی یہی وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کے ساتھ وہی عرض کر رہا ہوں جو میں نے عرض کیا ہے، یعنی جو میرے دل میں ہے یا جو میرا حال ہے۔ اسی درمیان آپ عثمان سے یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے حضرت عثمان کو فرمایا کہ اے عثمان یہ جبریل امین ہیں، یہ مجھے اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی مرحومہ رقیہ کی بہن حضرت ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، اسی مہر پر جو رقیہ کا تھا اور اس کے مثل معاشرت پر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح فرما دیا۔ یہ حدیث پاک جو ہے
یہ بھی ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی شانیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آئیں چند حدیث طیبہ اور جو ہیں وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں ہیں تو ان کو بھی سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے میں آنے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے جو ہے وہ ادھر سے گزر گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا، یعنی جب فتنوں کا دور ہوگا، فتنے پھوٹ رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ شخص جو ہے جو سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے وہاں سے گزرا، یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ پھر میں نے ان کا چہرہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ انور کو پھیر کر آپ سے تصدیق کروائی کہ کیا اسی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ترمذی میں ایک اور حدیث پاک موجود ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والے فتنے کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اس فتنہ میں ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یعنی آپ کی شہادت جو ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اس طرح بھی مشابہت رکھتی ہے کہ جس طرح امام علی مقام کی شہادت کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دی ہوئی تھی، اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر بھی، کی شہادت کی خبر بھی آپ نے جو دی ہوئی تھی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں جو ہے ایک اور حدیث پاک موجود ہے جس کو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کے ہمراہ تھا، تو وہ باغ کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی آئے تو وہ مجھ سے اجازت لے کر اس کو اندر آنے دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اجازت طلب کی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، تو آپ نے اجازت دی کہ بھئی دروازہ کھولو، آنے والا کون ہے؟ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو آنے والا ہے بھی اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے شخص آیا کوئی، تو انہوں نے بھی اجازت طلب کی، تو حضور نے فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت جو ہے وہ دے دو۔ تو وہ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اس کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ تیسرے شخص نے آپ سے اجازت طلب کی، تو آپ نے اسی طرح فرمایا کہ اجازت بھی ہے، دروازہ بھی کھول دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت جو ہے وہ دے دو۔ تو جب وہ تیسرے شخص وہ تشریف لائے تو وہ تشریف لانے والی شخصیت جی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ جو کہ مسلم شریف میں ہے اور اس کی روایت جو ہے حضرت عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، اور آپ اس حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ بھئی آپ نے کوئی اہتمام وغیرہ نہیں کیا ہوا تھا، آپ کی پنڈلیاں یا آپ کی ران مبارک سے جو وہ کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ تو جب آنے والے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ لیٹے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر پاک تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح جو ہے وہ اپنی حیت کو اسی طرح رکھا، تبدیلی نہیں فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، سمیٹا اپنے آپ کو۔ تو جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ حضرات جب چلے گئے کچھ گفتگو کے بعد تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا یعنی کیوں کیا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے میرے والد گرامی آئے تو آپ بدستور اسی طرح بیٹھے رہے، آپ سیدنا عمر فاروق آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، اور جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنے کپڑوں کو بھی درست فرما لیا۔ تو حضرت عائشہ کے اس سوال پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما الا البلاء المبین۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ اتنا ہی۔ حدیث طیبہ کی تو بے شمار جو ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔